بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. آج ہم جو ہے مل کے اللہ کی دی ہوئی اس مہلت سے زندگی کی ہم فیبروری 2025 کو گڈ بائی کہنے جا رہے ہیں اور ویلکم کریں گے مارچ 2025. جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ سال کی وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ مارچ 2025 کو ہم ویلکم کریں گے. اور جو ہے اس ہفتے بھی شکر ہے ایک ستارہ جو بہت ڈسٹرب تھا میرے پیارے جو ہے لوگوں کے لیے، جنوری 5 جنوری کو یہ فال کیا تھا اور اس نے ٹھیک ہونا تھا 25 فیبروری کو. تو شکر ہے میرے رب کا کہ آج ہم اس کو تو گڈ بائی کہیں گے جس نے ہماری زندگیوں میں ایک طوفان کریٹ کر سکتا تھا. خدا نہ کرے کس کو کہاں ہٹ کر سکتا تھا. اس کے لیے تو آپ کو 12 ستاروں کو سننا ہوگا. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ جو ایک انفارمیشن دینی ہوتی ہے جسے ہم مونولوگ کہتے ہیں اس پہ کام کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے اب تک جوائن نہیں کیا ہوا، یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ہے، اسے دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ جو ہے وہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں اور آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو، اسپیشلی میرے گھروں کی جو پیاری مائیں ہیں، انہیں میری ویڈیو کو سرچ نہ کرنا پڑے، ڈھونڈنا نہ پڑے. تو جی جو انہوں نے اب تک جوائن نہیں کیا تو پلیز یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا. اور نئے جوائن کرنے والوں کو جو کر چکے ہیں میرا پیار بھرا سلام. اور آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ایفرٹ کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دے دیں کہ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان. دیکھیے کیونکہ پاکستان ہے ہمارا ملک ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے مونسرس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو طریقے آتے ہیں. میرا دل نہیں ہوتا کہ میرے لوگوں کو کوئی بیوقوف بنائے، کوئی آپ کے ساتھ 2 نمبری کر جائے. تو صرف آپ کو ہر باری یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو نمبر ہے نا میرے رائٹ سائڈ پہ، اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایک بھی نمبر غور کر لیجئے گا کہ آپ نے کہیں کوئی ڈیجٹ دائیں سے بائیں تو نہیں کیا. اگر آپ اس نمبر پہ ہیں پراپر تو آپ سیف ہیں. ہاں، ٹیلی فون اپوائنٹمنٹس والوں سے میں آ کے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ میری بیماری کی وجہ سے بہت آپ لوگوں کو ویٹ ٹائم کرنا پڑا جنوری میں بھی. اللہ کرے کہ میں کسی طرح یہ چیزیں مینج کرنے کے بس قابل ہو جاؤں. لیکن کوشش میں کرتی ہوں کہ میرے کلائنٹ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے. 8-10 ڈیز سے زیادہ آپ کا ویٹ ٹائم نہ ہو. تو ہم آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے. کبھی کبھی ہم آپ کو کہتے بھی ہیں کہ تھوڑا اب آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، آپ ابھی بک ہی نہ ہوئیے. اور دوسرا جو وزٹنگ اپوائنٹمنٹ ہے اس کا بھی طریقہ کار آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ کب آپ وزٹ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو انفارمیشن ہے جنرلائز 12 ستاروں کی انفارمیشن ہے. یہ ہم آپ کو پریشرائز نہیں کر رہے. کسی کا اگر دل چاہتا ہے پرسنل ریڈنگ کروانے کے لیے تو اس کے لیے یہ انفارمیشن موجود ہے. کیونکہ جو پرسنل برتھ چارٹ ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو ماں کے پیٹ سے جس تاریخ جس لمحے دنیا میں آیا، جہاں جو جو ستارہ تھا وہ ستارہ اس کی وہاں پہ ڈیسٹنی کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے. کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، کچھ کو بدلا جا سکتا ہے. بس یہی انفارمیشن ہے جو میں آپ کے لیے ریڈ کر سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں کہ کون سی چیزوں پہ صبر کیجئے، کن چیزوں پہ شکر ادا کیجئے کہ جو ہے، اور دونوں کا ریوارڈ ہے. شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا اوپر والا. صبر کریں گے تو اس کا اس سے بھی بڑا آپ کو درجہ دیا جائے گا. یہی ہماری زندگی کا اصل امتحان ہے جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ان کے ایکشن پہ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا. یہی وہ بیلنس ہے جو ہم نے آؤٹ نہیں ہونے دینا. اور جو میرا ریزولوشن ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے یہ میرا وعدہ کہ میرے ذمے جو کام آپ نے لگایا، میں آپ کی مخلوق کو گمراہ نہیں کر سکتی. کیونکہ خود زندگی میں بہت دردیں کاٹی ہیں تو ہر درد کا شاید اتنا ہی مجھے احساس ہے. ہر آنے والے کے جوتے میں میں اپنا پیر فٹ کر کے اس کے پین کا اندازہ لگا سکتی ہوتی ہوں. غیب کا علم اللہ نے مجھے نہیں دیا، محدود سا اندازوں کا علم ہے. ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز، ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ قرآنی علم ہے. غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے. علم جس کی میں دلیل دے سکتی ہوں کہ یہ پریڈکشن میں کیوں کر رہی ہوں آپ کے لیے یا ملک کے لیے، تو یاد رکھیے کہ وہ جو ہے علم کی بات ہے. غیب کا علم صرف رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے.
الہام، وہی، یہ اللہ کے پیغمبروں کی جو ہے ان کے کرشمات ہیں. مجھ گنہگار کے پاس صرف علم ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے، میں بلائنڈ ہوں. جب تک میں آپ کی ڈیسٹینی کے برتھ چارٹ پہ کام نہیں کروں گی، میں بلائنڈ ہوں، میں آپ کو نہیں پڑھ سکتی. تو جو ہے یہ میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کرے. بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف، تاکہ جو ہے دیکھیں کہ جو 25 فروری کو سکون آنے جا رہا ہے، یہ کس کو کتنا ریوارڈ یہاں پہ مل سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی میرا پیارا آزمایا گیا ہو. یہ جو ٹینیور تھا، یہ جو پیریڈ تھا 5 جنوری سے لے کے 25 فیبروری تک کا. چلتے ہیں جی بغیر تاخیر کے اپنے 12 ستاروں کی طرف چلتے ہیں، بغیر بریک کے. جو ہے نا پانی بھی نہیں پئیں گے، اور جو ہے نا آپ ساتھ ہی ہمارے آ جائیے. زون اے، زون بی، زون سی، کسی کو مس نہیں کرنا. آپ نے آخر تک میرا ساتھ دینا ہے، یہی تو محبت کا پتہ چلے گا. تھینک یو. چلتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے زون سی والوں کو. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی ہمارا برج قوس، اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے مگر آپ کا نام ایف یعنی فلیگ والا الفابیٹ فے، اردو میں فوارے والی فے سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو اس ستارے کی جنرلائز انفارمیشن بالکل آپ لوگوں کی مدد کرے گی. لیکن آج میں پہلے کہنا چاہوں گی بیفور وی سٹارٹ زون سی، کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ادھر ہی کہیں ریڈ گھنٹی کا بٹن ہوگا، اسے دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیے. آپ کی فیڈ بیک میرے لیے لرننگ ہے، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں اختلاف رائے کیجئے مگر احترام کے ساتھ، کیونکہ میں اگر آپ لوگوں کو آپ سے یہ اعزاز لیتی ہوں کہ میں ایک جگت ماں ہوں یا میں ایک بڑی بہن ہوں، تو میں آپ سے رسپیکٹ جو ہے وہ ارن کرنا میرا حق بنتا ہے آپ لوگوں سے. شروع کرتے ہیں جی اپنے سیجیٹیرینز کے اس ہفتے کی شروعات، جو کہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 23 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 3 مارچ پہ ہم اسے جا کے اینڈ کریں گے. میرے سیجیٹیرینز کے لیے جو 1 لائنر میسج ہے کہ اس ہفتے آپ پورے 3 مارچ تک سیکیور زون میں ہیں. کسی سے پیسے لینے ہیں، پیسے آنے ہیں، ستارہ از اوکے. کہیں ٹریول کر کے جانا ہے، کسی بھی پرپس سے ستارے کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. جو ستارے کی جو چال ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. فیملی لائف میں 28 فیبروری اینڈ 1 مارچ میں تھوڑی سی کہانی ذرا بمپی سی ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. بٹ 2 اور 3 مارچ پھر آگے ٹھیک ہے. یہاں تک کہ لو لائف میں بھی ستارہ اچھا ہے، بچوں والے معاملات میں بھی ستارہ اچھا ہے. ستاروں کی ایک گلیکسی جو ہے نا وہ آپ کے ہوم ایریا میں تھوڑی سی اس کی رائڈ بمپی ہونے کا امکان ہے. میں امکانات کا علم سے کہتی ہوں، اللہ نہ کرے وہ ویسا ہو جیسا میں بیان کر رہی ہوں. یہاں پہ ایک ستارہ جو آیا 14 فیبروری کو، ایک جو کہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے رشتوں کے مابین، یا گھر میں کوئی الیکٹرانکس کی ایسی خرابیاں پیدا کرائے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے، یا کوئی زیادہ اخراجات کی انڈیکیشن ہو، یا کسی رشتے کی طرف سے کوئی پریشانی کا امکان جو ہے وہ پیدا نہ ہو. تو اس وقت آپ نے اپنے ہوم لینڈ کی نیت سے آن اینڈ آف کبھی بھی آپ کوئی بھی چیز صدقہ کر دیا کریں، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈسٹرب نہ کرے آپ کے ہوم لینڈ سے جو ریلیٹڈ ہاؤس ہے. تو صرف یہ ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے، کیونکہ کوئی 5 ستارے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 ذرا شرارتی ہیں جو کہ رشتوں کے مابین مس انڈرسٹینڈنگس کرا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی چیزیں. 2 جو ہیں وہ بڑے بزرگ سے ہیں جو کہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے معاملات خراب ہوں. اب یہ آپ کی ثوابدید پہ ہے کہ آپ اس بزرگ ستارے کی مدد لیں اور اپنے معاملات کو خراب نہ ہونے دیں. جیسے ہر فیملی میں ایک ویل وشر ضرور ہوتا ہے جو نہیں چاہتا کہ چیزیں جو ہیں وہ دائیں بائیں کھسکیں یا رشتوں میں خرابی ہو. اور بس آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ اس وقت آپ نے ذرا عقل مندی سے وائزلی چلنا ہے.
اپنے ہوم لینڈ اور اپنے خونی رشتوں کو لے کر۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، پھر ایک ستارہ ماشاءاللہ فیملی لائف میں اچھا ہے، جب اس فرنٹ پہ سکون ہونا، یعنی آپ کی ازدواجی زندگی ہو گئی، آپ کا پارٹنرشپ سنیری ہو گیا، تو میں کہتی ہوں کہ آدھے غم انسان کے ختم ہو جاتے ہیں جب اس ایریا میں سکون ہو وہاں پہ، کیونکہ ستارے کی موجودگی پیسفل ہے اللہ کے فضل سے، اور جو ہے وہاں پہ آپ کو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑا پیارے امکانات موجود ہیں، اور جو آلریڈی شادی شدہ ہیں تو 10 فیبروری 2025 سے جو وقت شروع ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کا بانڈ بہت اچھے سے جوڑ سکتا ہے اپنے رشتوں کے ساتھ جو ہے، تو اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیے، رشتوں کو پیارے طریقے سے جوڑیے، کیونکہ اس وقت کا بانڈ بہت افادیت والا ہے، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے سیجیٹیرینز، یا وہ آپ کی بزنس ریلیشن شپ ہے، یہ دونوں کو بہت پیارے طریقے سے اس بانڈ کو کلیکٹ کر رہا ہے، جوڑ ہے۔ پھر ایک ستارہ، یہ ذرا سا الارمنگ سچویشن تھی سیجیٹیرینز، اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 جنوری کے بعد سے میں نے مستقل یہ کہنا شروع کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ یہ ستارہ جو ہے یہ آپ کے اخراجات زیادہ کرا سکتا ہے، قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیے۔ یہ 5 جنوری سے فال کیا ہے، اور اس ہفتے 25 فیبروری کو اس کی 60% شدت ختم ہو جائے گی میرے رب کے حکم سے، انشاءاللہ۔ لیکن یہ یہاں سے ایگزٹ نہیں لے گا، تو سیجیٹیرینز ابھی آپ نے بہت پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے اپنے، اگر آپ کو کوئی رستہ نظر آتا ہے پلیز، پیسے سٹک ہو جائیں گے، اپریل کو گزر جانے دیجئے، پھر انویسٹمنٹ پلانز کا بہترین وقت آپ کی زندگی میں آئے گا، اس وقت پیسے سٹک ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اب تک کوئی نقصان ہوا ہو کسی قیمتی چیزوں کا، یا خدا نہ کرے کسی نے کچھ چیٹ نہ کیا ہو، کہیں پیسے سٹک نہ ہوئے ہوں، اب اس ہفتے اس کی 60% وحشتوں کو سکون آ جائے گا، اس کے باوجود اپریل تک ہمیں اتنے ہی دھیان سے ابھی بھی چلنا ہے، تاکہ ہم کسی بھی اللہ نہ کرے ہمیں مالی جو ہے مشکل سے نہ گزرنا پڑے۔ اس کے علاوہ وہ سیجیٹیرین جو اپنا ذاتی کام کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے، اگر نئی بسم اللہ کرنی ہے تو بھی سوچ سمجھ کے، اگر پرانے کو لے کے چلنا ہے تو بھی سوچ سمجھ کے، کیونکہ ستارہ یہاں پہ ذرا ٹرکی ہو گیا ہے 12 جنوری 2025 آنورڈز، تو اب ہم آپ کو ہر ہفتے ایک ریمائنڈر دیا کریں گے کہ یہاں پہ سنبھل کے، کہ نہ ہی جلد بازی میں نئے کام کی بسم اللہ کرنی ہے، نہ ہی پریشان ہو کے پرانے کام سے آپ نے گھبرا کے اسے بند کرنے کی کوشش کرنی ہے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلیں گے، جو ہمارے بہن بھائی ذاتی کاروبار کے اندر ہیں، تو اس وقت کاروبار میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی۔ اب آپ ان چیزوں کو اگر جوڑیں گے تو ایک وارننگ ہے آپ کے خانہ مال میں، اور دوسری وارننگ جو ہے وہ ہے آپ کے بزنس ہاؤس کے اندر، جب ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہیں تو دیکھیں چیزیں اشارے سمجھ میں آتے ہیں، تو اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا زون سی کا اگلا ستارہ ہے کیپریکونین، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں، جن کا نام انگلش میں جاوید والا، جی گرل والا، زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو کیپریکونین کی جنرلائز انفارمیشن بالکل آپ کی مدد کرے گی ایک روڈ میپ اپنی زندگی کا ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں، ستارے شروع ہوئے جی 23 فیبروری سے ستارے شروع ہوتی ہے، یہ والا ہفتے کی ہم بسم اللہ کریں گے، 3 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ستارے کچھ بمپی بھی اگر ہیں تو میرے کیپریکونینز کا یہ ہفتہ سیف ہے، 23 فیبروری سے لے کے 3 مارچ تک آپ سیف زون کے اندر ہیں۔ ماں سوائے ایک ذرا سی احتیاط میں آپ سے کہوں گی، اگر اس ہفتے میں آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، آلدو کہ سیف ہیں آپ، پھر بھی میری اطمینان کے لیے یا اللہ کی رضامندی کے لیے کہہ لیجئے، آپ نے صدقہ دے کے سفر کرنا ہے۔ دوسرا، اگر کسی رشتہ داروں سے
سبلنگز ہو گئے، خاندان ہو گیا، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں کہ الفاظ سے چناؤ کے سے زیادہ بھی جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا لہجہ۔ آپ کبھی دیکھیے کہ سخت الفاظ بھی ہنستے ہنستے اچھے لہجے میں کہہ جائیے اگلے کو برے نہیں لگتے ہیں۔ تو الفاظ کے چناؤ سے بھی جو زیادہ اہم ہے نا وہ ہے آپ کا لہجہ میٹر کرتا ہے۔ تو پلیز آپ نے بہت سمجھداری کے ساتھ اس وقت میں اگر رشتوں میں کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، سسرال ہے، خاندانی رشتے ہیں، وہ پھر آگے تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ دوسرا جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو اندرون ملک یا بیرون ملک کوئی آپ کا ہجرت کا پلان ہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس وقت جلد بازی مت کیجیے گا، تھوڑا سا اس کو ویٹ ٹائم کر لیجیے گا، کیونکہ 14 فیبری سے جب کیپریکونین جو ایک ستارہ آیا ہے وہ ڈلے پیدا کر رہا ہے، وہ آپ کے کاموں میں تاخیر لے کے آ رہا ہے، کبھی کبھی تاخیر ہمارے حق میں بہتر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ستارہ بہت اچھا ہے جو آپ کے ہوم لینڈ کے اندر ہے، یعنی اس وقت گھر کا سکون اللہ کے حکم سے آپ کو ملے گا، اللہ کے فضل سے۔ دوسرا جو ہے گھر والوں کی پازیٹیو اسٹرینتھ بھی آپ کے ساتھ نظر آتی ہے۔ تو گھر کے فرنٹ پہ تو مجھے ٹھنڈی ہوائیں نظر یا سمجھ آتی ہیں کیپریکونینز کے لیے۔ پھر ایک چیز جو کیپریکونینز کے لیے اور بہت اچھی ہے، سوائے اس کے کہ وزن بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے، اور اگر آپ احتیاط کرو گے تو آپ بہت اچھی صحت کو بنا بھی سکتے ہو۔ تو اس وقت جو آپ کی صحت میں جو معاملہ ہمیں آپ کے لیے نظر آتا ہے، 10 فروری سے ستارہ بہت سالڈ بلیسنگز دینے پہ آ گیا ہے۔ اگر 24 مئی 2024 کے بعد سے اب تک آپ کو اللہ نے جاب میں اپ گریڈ نہیں کیا یا کوئی نئی دھماکے دار کوئی اللہ نے آپ کو اپرچونٹی نہیں دی، تو اس وقت بھی امکانات سالڈ ہو گئے ہیں 10 فیبروری آنورڈز۔ کوشش کرنا آپ کا فرض ہے، اور ستارے کی کن مانگنا بھی آپ کا فرض ہے۔ اوپر سے مالک سے دعا ہماری بھی ہے کہ عزت ہماری رکھے آپ کے آگے۔ اس وقت آپ کا جاب ہاؤس جو میرے کیپریکونین جاب میں ہیں اس میں ان کو پروموشن یا نئی اپرچونٹیز متوقع ہیں۔ جو خدا نہ خواستہ بیمار تھے، اللہ پاک ان کو کہتے ہیں نا غیب سے شفائے کاملہ عطا کرنا، اس طرح کے امکانات جو ہیں وہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ایک ستارہ کیپریکونین جس کو میں نے آپ کو کہنا شروع کیا تھا 5 جنوری آنورڈز کہ یہ فساد کرا سکتا ہے اور اس کو بڑا مزہ آتا ہے، میں اس کو چھوٹا سا ابلیس ہی کہوں گی، ان کو مزہ آتا ہے میاں بیوی کو لڑوا کے۔ اور یہ انفارچونیٹلی آپ کا میرج ہاؤس بھی ہے، اور دوسری طرف سے یہ ہٹ کر رہا ہے آپ کے بزنس ریلیشنز کو۔ اگر آپ ریلیشن شپ کے ساتھ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ کسی کام کے اندر ہیں تو یہ آپ کی الائنس کو ہٹ کر کے اس کا امکان موجود تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے اگر اب تک آپ کسی ایسے نقصان سے آپ کی رب نے بچت کرا دی، کوئی ایسا نقصان اگر آپ کا نہیں ہوا، تو اب اللہ کے فضل سے جیسے ہی آپ گزریں گے 25 فیبروری سے جب آپ گزرو گے انشاءاللہ، تو 60% یہ آپ کے حق میں گھٹنے ٹیک دے گا۔ لیکن آپ نے اس کو ہولہ نہیں لینا، یہ بھی یہاں سے جائے گا نہیں کیپریکونینز، تو آپ کو ابھی یہاں پہ ذرا سا محتاط رہنا ہے، کیونکہ ابھی یہاں سے جائے گا نہیں، ابھی یہاں پہ اس کا رہنا نظر آتا ہے، اور اپریل تک یہ اس کا سٹے یہاں پہ ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں اور آپ کے رستے آسان ہوں، کیونکہ پلاننگ کرنی ہے ابھی آپ نے، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کی بزنس ریلیشن شپ ہے، تو ویسے مجھے کیپریکونینز کا پتہ ہے کہ یہ امن پسند لوگ ہوتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے، لیکن کبھی کبھی ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ریئیکشن دینا انسان کو مجبوری لگ جاتی ہے، تو وہ ریئیکشن اس وقت آپ کو نہ بیئر کرنا پڑ جائے۔ تو یہاں پہ اپنا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ آنے والے حالات میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ جو میرے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں پلیز اپنی محنت کو بڑھا دیجئے۔ پھر ہمارے وہ کیپریکونین جو اوورسیز کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کنسلٹنٹ ہائر کیجیے گا، اور کوئی ریجیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقے سے اپنی چیزوں کو فائل کیجیے گا،
کیونکہ اس کا امکان یہاں پہ موجود ہے. تو بی ویری کیئرفل جو بھی آپ کا پیپر ورک ریلیٹڈ کام ہے, اور کوشش کیجئے چیزیں ٹیبل ٹاک پہ سالو ہو جائیں, کوئی کورٹ کچہری نہ جانا پڑے, کسی کو موقع نہ ملے اس وقت میرے کیپریکونینس کی ریپوٹیشن کو ڈینٹ ڈالنے کی کوئی کوشش نہ ہو. تو آپ نے یہاں پہ بہت محتاط رہنا ہے. اور اب باری ہے زون سی کے 11ویں کھلاڑی ایکویریس یعنی کہ برج دلوں کی, اور جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے, جو ہے سامیہ والا ایس سے شروع ہوتا ہے, تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کی جنرلائز انفارمیشن بالکل انکار نہیں کرے گی آپ کی مدد کرنے سے. یہ مدد کرے گی کیونکہ آپ کا نام اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ آپ کا ہاروسکوپ جو ہے, جتنی کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ. سوری, تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 23 فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 3 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اچھا جی, اب ذرا نوٹ کر لیجئے گا 23rd, 24th اینڈ 25 فیبروری کی جو 3 تاریخیں ہیں, یہ تھوڑا سا جو ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے برین ڈیوائس کو ذرا سا سلو کر رہی ہیں, ذرا موڈ سوئنگس تنگ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا آئسولیشن میں رہنے کو دل کر سکتا ہے. اب کیا ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہو, لیکن کوئی چیزیں اگر سلو لگے معاملات زندگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس وقت سے آپ بڑے بخوبی گزر جاؤ گے. تھوڑا سا یہ وقت ہے, انشاءاللہ اس وقت سے آپ نکل جائیں گے. 23rd, 24th اینڈ 25 فیبروری کے جو 3 دن ہیں. 26, 27 سے پھر ایک دبنگ ویک کی بگننگ ہوتی ہے, جان پڑتی ہے معاملات زندگی میں. ہو سکتا ہے کہیں سے ریکوری بھی آئے. 1 مارچ تک یہ بھی متوقع ہے کہیں سے پیسے آنا, کہیں سے فائنینشیل خبر کا ریلیز ہونا. تو یہ بھی متوقع ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل ریلیف اس وقت جو ہے وہ ذرا سکون دے کے جائے. تو اور کہیں پہ بھی جو ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں کسی بھی پرپس سے, اس میں اللہ کے فضل سے قسمت اس وقت آپ کو مدد کرے گی. وہ کوئی دفتری پرپس ہے, کوئی تفریحی پرپس ہے, کوئی رشتہ داریوں کو نپٹانا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ سیکیور زون کے اندر ہیں, ستارہ آپ کی فیور میں ہے. تو انشاءاللہ سفر برائے وہ کہتے ہیں نا وسیلہ ظفر ہی رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک ستارہ جو یہاں پہ پازیٹیو اور ہوا ہے آپ کے لیے, وہ جی ہوا ہے آپ کے لو ایریا کے اندر اور آپ کے بچوں والے ہاؤس کے اندر. تو یہ بھی ستارہ پازیٹیو ہوا ہے 10 فیبروری آنورڈز جو ہے, اور بچوں کے معاملات میں آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے. وہ لوگ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو کوئی خوشی اللہ مل سکتی ہے. جو بچے پلان کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وقت کی آسانی انڈیکیٹ ہو رہی ہے. لو لائف میں کوئی مزیدار کلک آپ کے لیے ہو سکتا ہے, کوئی اچھی انٹری کسی کی دبنگ قسم کی آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہے جو کہ آگے جا کے ایک پائیدار ریلیشن شپ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. تو یہ والا ستارہ آپ کو بھرپور بلیسنگز دینے کے موڈ میں آ گیا ہے 10 فیبروری آنورڈز آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں. ایک ستارہ جس کی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے, اور وہ جو فال ہے نا, وہ ہے آپ کا جاب ایریا ایکویرینس اور آپ کا ہیلتھ ایریا. 5 جنوری سے یہ ستارہ فال کر گیا ہے. آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے, اپنی ہیلتھ کے معاملات ہوں یا آپ کی جاب کے معاملات ہوں, کسی کے ساتھ آپ نے ہیڈ آن نہیں جانا. آپ نے کولیگز ہیں, آپ کا ماتحت سٹاف ہے, آپ کے جو ہے باسز ہیں, کسی کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو اس وقت بگاڑ کے اپنے مسائل کو نہیں بڑھانا. تو اس کی آپ نے بہت زیادہ یہاں پہ کیئرفل رہیے گا. دوسرا جو ہے یہ ستارہ اس ہفتے کچھ سرنڈر کر جائے گا, یعنی یہ ستارہ اس ہفتے 60% سرنڈر کر جائے گا 25 فیبروری کو, لیکن یہاں سے ابھی ایگزٹ نہیں کرے گا. تو وہ کہتے ہیں نا فلم ابھی باقی ہے میرے دوست. تو وہ جو ہے یہ ابھی آپ کو محتاط رہنا ہے جب تک اپریل ہمارا گزر نہیں جاتا. جو ملازمت میں ہے بہت دھیان سے اپنے جاب ایریا کو لے کے,
تاکہ اللہ نہ کرے کوئی پرابلم اس میں آپ کو تنگ نہ کرے. جو بیمار ہیں وہ اور کیئرفل ہو جائیں، اور جو بیمار نہیں ہونا چاہتے وہ تو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں اپنی ہیلتھ ایریا کو لے کے جو ہے. باقی خانہ مال میں اس وقت جو ہے ایکویرینس، پیسہ آنے سے خوش فہم نہیں ہونا اور پیسہ جانے سے پریشان نہیں ہونا. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں آپ کو ابھی فی الحال نہیں سمجھا سکتی. اگر ماشاءاللہ آ رہا ہوگا اس پہ آپ نے خوش فہم نہیں ہونا، بجٹنگ بنانی ہے، آپ نے بچت سے چلنا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر خرچ زیادہ ہو رہا ہے تو بھی پریشان نہیں ہونا. آپ نے ہر باری خرچ کرتے ہوئے پڑھ دینا ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ دینا ہے کہ اللہ پاک جو میری جیب سے جا رہا ہے تو مجھے اس کو واپس کر کے دے. دنیاوی چیز کے لیے یاد رکھیے قالو لگائیے، اور جو ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. لیکن جو قرآن پاک کی بیسک آیت ہے وہ ہے ہی یہ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے تو جو ہے، اور ہم نے کہا کہ تو ہماری ہی طرف لوٹ کے آنے والا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ دنیاوی چیزوں کے لیے قالو لگایا کریں، اور چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہے جس کو آپ واپس زندگی میں چاہتے ہیں، قالو لگا کے پڑھیے اس کو. اور بہت اپنا دھیان رکھیے گا جی. یہ تھا آپ کا اس ہفتے کے ستاروں کے حالات، جس میں سے صرف 23، 24، 25 آف فیبروری پیسفل بھی ہیں، سلو بھی ہیں، وہ ایسی گھبرانے کی سچویشن نہیں ہے. اگلا ستارہ آتا ہے جی آخری پائسس، یعنی کہ برج حوت، جن کے نام اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں. اور آپ کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ والا جو ستارہ ہے یہ آپ کی بالکل مدد کرے گا، آپ کے نئے پوزیشنز کو آپ کو کلیئر کرے گا. اس کی جو جرنلائز انفارمیشن ہے اس کی مدد سے آپ بالکل اپنا اگلے ہفتے کا روڈ میپ بنا سکتے ہو. جی شروع کرتے ہیں کہ اس ہفتے کی تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 23 آف فیبروری سے ہم اسے شروع کریں گے اور 3 آف مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو جی 23، 24، 25 یہ تو تھوڑے ٹھیک ہی دن ہیں، بہت اچھے بھی نہیں ہیں بہت برے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بٹ 26، 27 فیبروری فور شور تھوڑی سی سلو ڈیٹس ہیں. ایک تو ان دنوں میں یہ جو 5 دن ہے کسی کو جج نہیں کرنا. کبھی ہوتا ہے نا کسی دوست کا رویہ آپ کو انسیکیور کر دیتا ہے، کوئی چیز آپ کو انسیکیورٹی میں ڈال دیتی ہے، تو اس وقت آپ نے کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے بھی انسیکیور نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور جج نہیں کرنا. کبھی کبھی وقت ہوتا ہے نکل جائے گا، یہ وقت ہو سکتے آنے والے وقت میں وہ انسان ویسا ہی ہو، گزرتا ہوا وقت خواہ مخواہ ریلیشن شپ کے اندر ایک کیوس ڈالنے کی کوشش میں ہو. اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو 28 آف فیبروری سے ایک زبردست ویک کی بگننگ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور 3 آف فیبروری تک بھی میرے پائسز سیف ہیں. کہیں سے پیسوں کی خبر بھی آ سکتی ہے. تھوڑا سا اس وقت ذرا اگلے 4 دن یعنی 28 آف فیبروری دین 1، 2 اینڈ 3 مارچ تھوڑے ہیپننگ ڈیز نظر آ رہے ہیں. تو اگر کچھ دن تھوڑے سلو ہیں تو اگلے آنے والے دن اسے کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو سورۃ علم نشرہ کیسے پیاری ثابت ہوتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے. مایوسی کفر ہے، اس کو نہیں اندر آنے دینا. تو جی دیکھتے ہیں، اللہ کرے جن پائسینس کا اپنے گھر کا سپنا ہے اللہ تعالیٰ سپنا پورا کر سکتے ہیں، یا گھر بدلنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ستارہ جو ہے آپ کو یہاں پہ بلیسنگ دے کے جا سکتا ہے. 10 آف فیبروری سے جو ہے ستارے کی بلیسنگز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اللہ کرے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے یا گھر والوں کے لیے یا گھر کی خواہش یا گھر بدلنا یا گھر کو ریڈو کرنا، ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے 2 جگہوں پہ اب آپ کو کیئرفل چلنا ہے میرے پائسینس نے. اپنے جو بزنس ریلیشنز ہیں، جو سوشل ریلیشنز ہیں، لو لائف ہے، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، دوستیاں، یہ پلیز آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے کچھ عرصے کے لیے.
کوئی مس کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ ہو کے رشتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا یا اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، لو لائف میں پنگا نہیں کرنا، بچوں کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے، اسپیشلی 5 جنوری سے لے کے جو ٹائم زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا اس ہفتے 25 فیبروری تک کا ہے۔ اللہ کرے آپ کو رب نے کسی امتحان میں نہ ڈالا ہو، ورنہ میں بار بار کہتی رہی کہ میری وہ بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں وہ بہت محتاط ہو جائیں، یہ میں نے بار بار آپ لوگوں کو یہاں پہ کہتی رہی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ستارہ یہاں پہ اس کی وحشتوں کو سکون اللہ کے فضل سے آ جائے گا، لیکن ایگزٹ نہیں کر رہا، تو ابھی بھی ہم آپ کو اوور کانفیڈنٹ ہونے کو نہیں کہہ سکتے، بچوں کے معاملات پہ نظر رکھنی ہے۔ اگر جو دنیا میں جن کے بچے موجود ہیں اگر کوئی ان کے مسائل پریشان کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی وقتی پریشانی ہے، ان سے آپ نکل جائیں گے۔ تو یہ اگر میں اس وقت جو سمجھا رہی ہوں وہ بچوں والا ہاؤس ہے اور آپ کا لو ہاؤس ہے، تو ان دونوں میں جو ہے نا وارننگ زون ابھی یہاں پہ موجود ہے۔ دوسرا وارننگ زون وہاں پہ شادی شدہ جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے، پھر آپ کی بزنس ریلیشنز ہیں، پھر آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، تو بہت سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کا چناؤ، اپنے لہجے کی اپ ڈاؤن آپ نے، تاکہ کوئی بھی جو ہے آپ کی طرف سے جسچر یا آپ کی ٹون یا آپ کے الفاظ اگلے کے دل کو کہیں گھاؤ نہ ڈال دیں، تعلقات میں غلط فہمیاں لے کے وہ جو یہاں پہ وہ فٹ ہو جائے گی۔ ٹینا ثانی جی کا پڑھا ہوا کلام ہے، چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے معلوم نہ تھا ہم کو، لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ یہ خرابی کرا سکتا ہے، تو چھوٹی سی بھی غلط فہمی اگر جنم لینے لگے تو اس کو کلیئر کر لینا ہے۔ یاد رکھیے جن رشتوں کو بچانا ہوتا ہے نا مقصود، ان رشتوں میں چیزوں کو فوراً کلیئر کر لینا چاہیے، جنہیں آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کھونے سے انہیں پھر جانے دیجئے، تم روٹھے ہم چھوٹے والی کہانی ہے کہ پھر آپ ان کو جانے دیجئے۔ لیکن اگر آپ کو جن رشتوں کی پرواہ ہے تو پھر ان کو اس وقت بچانے کے لیے آپ کو پائسز ایفرٹ کرنی ہے۔ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ آپ کے پاس ہے، سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور رشتوں کی گاڑی کو آپ نے ڈرائیو کرانا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ازدواجی زندگی ہو، بزنس ریلیشن شپ ہو، سوشل ریلیشنز ہوں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی لو لائف ہے، آپ کے دوست ہیں، تو ان سارے معاملات میں ابھی آپ کو یہاں پہ کیئرفل چلنا ہے۔ ہاں گھر کو انجوائے کیجئے، جو گھر کے رشتے ہیں بلڈ ریلیشنز ہیں وہاں پہ ستارہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ستارے کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو جی یہ تھا اس ہفتے کے ستاروں کے حالات جو تھے، ہوپ فلی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے مجھے جب شروع کرنے لگی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ آج ہو پائے گا، لیکن شاید میں اتنی رب سے مدد مانگتی ہوں، اتنی رب سے مدد مانگتی ہوں اور وہ کر ہی دیتے ہیں میری مدد، ان کو ترس آ ہی جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے سب سے مشکل کام ہے جو یوٹیوب کا کام ہے، کیونکہ میں اتنا بولنے کی شوقین نہیں ہوں، کوئی کانٹینٹ میرے پاس نہیں ہوتا، یہ خانے ہیں ان کے اندر ستارے ہیں جن کو دیکھ کے میں نے بولنا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے لائنز کریٹ کرنا، الفاظ کا چناؤ کرنا، ذرا سا دھیان دائیں بائیں ہونے لگے تو جو ہے زبان فمبل کرنا شروع کر دیتی ہے، الفاظ غلط نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس عمر میں اس دماغ کو پٹری پہ رکھنا سب سے ایک مشکل ایک امتحان ہوتا ہے۔ تو جی یہ تھا اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ میں ہمیشہ جیسے آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اگر کسی بات سے کسی اور کا بھی بھلا ہوتا ہے تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، تو یہ چین بنتا چلا جائے گا صدقہ جاریہ کا جو ہم کام اگر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو زندگی کی اس نفسا نفسی میں بچانے کا اگر ریزولوشن میں نے کیا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ہاتھ ملائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور فیڈ بیک تو آپ کا میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔
ایک بات کی ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اختلاف رائے ضرور کیجیے مگر احترام کے ساتھ. بالآخر ایک عورت ہوں, بہن بھی ہوں, ماں بھی ہوں, بیٹی بھی ہوں, تو جو ہے میں آپ کے ساتھ اتنے رشتے باندھ کے چل رہی ہوتی ہوں, تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے آپ لوگوں سے عزت ارن کرنا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور آرام رکھیں. اس سال کا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ملک سے محبت کیجیے, شخصیت پرستی سے نکل کے پلیز اپنے ملک پرستی کی طرف آئیے, اپنے وطن اپنے ملک سے محبت کیجیے. اب اس مٹی کا قرض جو ہے نا ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. جو رہتے ہیں, جو باہر ہیں, وہ تو مجھے پتہ ہے ملک کی محبت میں تڑپتے ہیں. جو رہتے ہیں وہ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اس ملک کو. آخری چانس ہے ہمارے پاس, یہ آخری چانس ہے, اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے پلیز. تو یہ ایک آخری چانس ہے جو ہمیں یا پٹری پہ چڑھا جائے گا یا شاید یہودی جیت جائیں گے اپنے عزائم میں. نعوذ باللہ, میرے منہ میں خاک ہو. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ دشمنوں کو موقع ہم نے نہیں دینا. ہم نے اب ایک قوم بننے کی جرنی کو سٹارٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سال سے میرا ریزولوشن ہی یہی ہے کہ پلیز جو ہے اپنے ملک سے محبت کیجیے, اس ملک کی مٹی کا حق ادا کیجیے. اس نے آپ کو اتنے سالوں ٹوٹے پھوٹے غریب ہونے کے باوجود کھانا بھی کھلایا ہے, آپ کے بہت سارے مسائل کو بھی سمیٹا ہے. اگر ہم اس سے پیار نہیں کریں گے یہ ہمیں اپنی آغوش میں جگہ نہیں دے گی. بہت اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ رب کے حکم سے ہوگی ملاقات آپ لوگوں سے جلدی اگلے ہفتے اچھی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ. اور انتظار بھی کیجیے گا, اور جو ہے دعا آپ کی مجھے واپس لے آتی ہے آپ لوگوں کے پاس, وہ نہ چھوڑیے گا. اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ پاک آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہوں. فی امان اللہ. تھینک یو.